بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روک دے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو زبان سے اس کی برائی ظاہر کر دے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے اسے برا سمجھے، مگر یہ آخری صورت بہت ضعیف ایمان کی نشانی ہے۔ جہاں شبہ کی گنجائش ہو وہاں قبل اس کے کہ کوئی منہ کھولے خود اپنی بریت کا اظہار کر دینا چاہیے۔ باپ کا کوئی عطیہ بیٹے کے لیے اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے۔ دو شخصوں کے درمیان صلح کرا دینا صدقہ ہے۔ کسی کو سہارا دے کر اس کی سواری پر سوار کر دینا یا اس کا مال لدوا دینا بھی صدقہ ہے۔ اچھا قول بھی صدقہ ہے۔ ہر قدم جو نماز یا کارہائے نیک کے واسطے اٹھایا جائے صدقہ ہے۔ راستہ سے اذیت دینے والی چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ قسم سے خرید و فروخت میں زیادتی ہو سکتی ہے مگر کمائی گھٹ جاتی ہے۔ اللہ اس شخص پر مہربانی کرتا ہے جو خرید و فروخت اور قیمت وصول کرنے کے تقاضے میں نرمی اختیار کرے۔ میری کمر دو آدمیوں نے توڑ دی، ایک جاہل عابد و زاہد نے، دوسرے دین کی ہتک کرنے والے عالم نے۔ وہ لوگ جو فنا فی المال ہیں وہ راندہ درگاہ ایزد متحال ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز بیچے جس میں کسی نقص کے ہونے کا اس کو علم ہو، البتہ اگر خریدار کو اس نقص سے مطلع کر دے تو مذائقہ نہیں۔ درختوں کے پھل مت بیچا کرو جب تک کہ ان میں صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے۔ دو خصلتیں کسی ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتیں، ایک بخل اور دوسری بدخلقی۔ اے بنی آدم، تیرا کوئی مال نہیں سوائے اس کے جو تو نے کھایا، پہن کر گھسایا یا کار خیر پر صرف کر کے جاری رکھا۔ غیر کے لیے کوئی صدقہ نہیں جب قریبی رشتہ دار محتاج ہوں۔ بہتر صدقہ وہ ہے جو مقدور کے موافق ہو۔ کسی کے غضب پر صبر کرنے اور ایذا رسانی سے درگزر کرنے کے رویے کو جو لوگ اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا اور ان کے مخالف ان سے عاجزی کریں گے۔ گناہ گار کا دل برائی سے عادی ہو جاتا ہے اور اسے احساس کم ہو جاتا ہے، اس لیے بلا روک ٹوک بدی کیے جاتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی نماز کی جماعت کا امام ہو تو اسے تھوڑا پڑھنا چاہیے، کیونکہ جماعت میں ضعیف، بیمار اور کام کاج والے ہوں گے، اور جب اکیلے پڑھو تو بے شک جتنا جی چاہے پڑھو۔ وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان سے اذیت پہنچنے پر صبر کرتا ہے، اس سے اچھا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور نہ ان سے اذیت پہنچنے پر صبر کرتا ہے۔ بہتر صدقہ وہ ہے جو صاحب توفیق دے اور اپنے عیال سے شروع کرے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کا حکم دیا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنی جان پر صدقہ کر۔ پھر کہا میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ فرمایا اسے اپنی اولاد پر خرچ کر۔ پھر عرض کیا میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ فرمایا اسے اپنی بیوی پر صدقہ کر۔ پھر کہا میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ فرمایا اپنے خادم پر صدقہ کر۔ پھر کہا میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ فرمایا اسے جہاں مناسب سمجھے صرف کر۔ علم بغیر عمل وبال ہے اور عمل بغیر علم گمراہی۔ نیکی کا بتانے والا مثل اس کے کرنے والے کے ہے۔ اللہ تعالیٰ غیور ہے، اس لیے اس نے غیرت کی بنا پر بری باتوں کو حرام قرار دے دیا۔ مسکین کو صدقہ دینا 1 صدقہ اور قرابتی کو صدقہ دینا 2 صدقے، ایک اصل صدقہ دوسرے رشتہ کی نگہداشت کا۔ اگر میں حکم دیتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اگر کوئی عورت مر جائے اس حال میں کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ایماندار آدمی اپنی بیوی سے ناراض نہ رہا کرے،
کیونکہ اس کی کوئی عادت اسے ناپسند ہو تو کوئی قابل پسند بھی ہوگی۔ ناقص دانائی کی بنسبت بے وقوفی نجات سے زیادہ نزدیک ہے۔ پیٹ سے بڑھ کر کوئی بدترین برتن نہیں۔ جو شخص کسی برائی میں حاضر ہوا اور اس سے راضی ہوا تو گویا اس نے خود وہ برائی کی۔ لوگوں کو اپنی منزل پر اتارو، یعنی حفظ مراتب کا خیال رکھو۔ مومن کا چہرہ بشاش رہتا ہے اور دل غمگین۔ بدزنی سے پرہیز کرو، کیونکہ زن سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ عیب جوئی مت کرو، چھپ کر باتیں نہ سنو، فخر نہ کرو، حسد اور کینہ نہ رکھو۔ منہ نہ موڑو، اللہ کے بندو اور بھائی بھائی بنے رہو۔ اگر کوئی بندہ مشرق میں مارا جائے اور دوسرا مغرب میں اس قتل پر راضی ہو تو وہ دوسرا بھی اس قتل میں شریک ہوگا۔ اگر تم یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو اس کی تصدیق کرو، لیکن جب یہ سنو کہ فلاں شخص اپنی عادت کو چھوڑ بیٹھا تو اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ وہ عنقریب اپنی جگہ لوٹ آئے گا۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار پرسی کرنا، جنازہ کے ساتھ جانا، بلاوے کو قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ حسن خلق کو حقیر مت سمجھو، خواہ وہ اسی قدر ہو کہ تم اپنے بھائی سے بکشادہ پیشانی ملو۔ جب سالن پکاؤ تو اس میں پانی ذرا زیادہ ڈال لیا کرو اور اپنے ہمسائے کو اس میں سے 1-2 چمچے دے ڈالو۔ رستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو، اگر بیٹھنا ہے تو اس کا حق ادا کرو، یعنی نظر نیچے رکھنا، ایذا پہنچانے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، مصیبت زدہ کی فریاد رسی کرنا اور بھولے ہوئے کو رستہ بتانا۔ جب 3 شخص بیٹھے ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر دو، آپس میں سرگوشی نہ کریں کہ اس سے وہ آزردہ ہو جائے گا۔ جو شخص اس بات سے خوش ہوا کہ لوگ اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھ رکھے۔ کھانا کھلانا، واقف و ناواقف ہر دو کو سلام کہنا بہترین اسلام ہے۔ ایک گروہ جب چل رہا ہو تو کافی ہے کہ ان میں سے صرف ایک ہی سلام کہے۔ اسی طرح ایک جگہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے بھی ایک ہی کا جواب سلام کافی ہے۔ دوست کے ساتھ محبت اعتدال کے ساتھ رکھو، کیونکہ ممکن ہے کبھی بگاڑ ہو جائے۔ اسی طرح دشمن کے ساتھ دشمنی حد سے زیادہ نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے کبھی تمہاری محبت ہو جائے۔ سوار پیدل کو، چلنے والا بیٹھنے والے کو اور تھوڑے بہتوں کو سلام کریں۔ جس شخص کے دونوں دن یعنی آج اور کل گزشتہ برابر ہو جائیں وہ نقصان زدہ ہے، اور جس شخص کا گزشتہ کل آج سے اچھا تھا وہ محروم ہے۔ گوشہ نشینی کو لازم پکڑو، وہ عبادت ہے اور تم سے پہلے نیکوکاروں کا طریقہ ہے۔ اللہ کی عبادت اس طرح سے کر کہ گویا تو اس کو دیکھتا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تجھے دیکھتا ہے۔ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، جس میں صراط مستقیم پر چلنے کا حکم ہے، جو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اپنے آپ کو تمنا سے بچا کہ وہ بے وقوفوں کی دادی ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ مومن کو ایذا پہنچانا اللہ کے نزدیک کعبہ اور بیت المعمور گرانے سے 15 گنا برا ہے۔ لوگ اللہ کے عیال ہیں اور اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا اس کے عیال کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ علم عمل کو آواز دیتا ہے، پس اگر وہ جواب دے تو ٹھہرتا ہے، ورنہ کوچ کر جاتا ہے۔ جب تو صبح کرے تو اپنے نفس سے شام کا ذکر نہ کر، اور جب تو شام کرے تو اپنے نفس سے صبح کا ذکر نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ کل تیرا کیا انجام ہوگا۔ جس نے جہالت سے اللہ کی عبادت کی اس کا فساد اصلاح سے زیادہ ہوتا ہے۔ جاہل 1 دفعہ عذاب دیا جائے گا اور عالم 7 دفعہ۔ بندے کے لیے دنیا میں اللہ کا سخت ترین عذاب غیر مقسوم کا طلب کرنا ہے۔
مومن کی فراست سے بچتے رہو، یقیناً وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مجھے اپنی امت پر زیادہ خوف منافق اور زبان دراز کا ہے۔ عبادت کے 10 جز ہیں، 9 ان میں سے طلب حلال ہیں۔ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کہاں سے مال کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کو کہاں سے دوزخ میں داخل کرے۔ جو شخص ایک کپڑا 10 درہم کو مول لے اور اس کی قیمت میں 1 درہم حرام ہو تو وہ کپڑا جب تک اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔